إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کئی نعمتوں کو یاد کرنے کا حکم دیا ہے. نعمتیں تو ساری ہیں ہی اسی کی، لیکن جس نعمت کو بطور شکریہ کے یاد کرنے کا حکم دیا جائے تو اس نعمت کی بات کچھ اور ہوتی ہے. اس کا تذکرہ ہونا چاہیے، اس نعمت کو بیان کرنا چاہیے، اللہ کے فضل کو تسلیم کرنا چاہیے، اور ہمیشہ انسان کو اپنے رب پر ہی اعتماد اور بھروسہ کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے اس حکم کی تعمیل کیا کرتے تھے. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری مسلم کی حدیث ہے، کوئی غزوہ ہو، کوئی جہاد، عمرہ یا حج کا سفر ہو، یعنی کوئی سفر، مدینہ کے باہر سے آپ واپس آ رہے ہوں مدینہ کی طرف، واپس پلٹ رہے ہوں، اذا قفل، جب واپس پلٹتے تو یہ دعا پڑھتے. جو سفر میں دعا پڑھی جاتی ہے، ایک جانے کی دعا ہے اور ایک آنے کی دعا ہے. آپ ان دعاؤں سے واقف ہیں. ایک تو سواری کی دعا ہے اور ایک سفر کی دعا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر آگے ہم سواری کی دعا پڑھتے ہیں، سبحان الذی سخر لنا ھذا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپسی آتے تو اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی، یہ سفر کی دعا ہے. واپسی میں کچھ الفاظ کا اضافہ کرتے، جاتے آتے یہ دعا پڑھی جاتی، جاتے ہوئے بھی یہ دعا پڑھتے، واپسی میں بھی پڑھتے، لیکن واپسی میں کچھ الفاظ کا اضافہ ہے. آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون. اللہ ہم پلٹ رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں، لیکن تیری طرف رجوع کرتے ہوئے آ رہے ہیں، تیرے بندے بن کے آ رہے ہیں، تیرے سامنے جھکتے ہوئے آ رہے ہیں، اور اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے آ رہے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے لیے اس کی تعریف میں، اس کی اس نعمت کی یاد دہانی میں 3 کلمات کہتے کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ جس نے نصر اللہ عبدہ، اللہ وہ ہے جس نے اپنے بندے کی مدد فرمائی، وہزم الاحزاب وحدہ، اور اس نے اکیلے ہی سارے لشکروں کو، ساری قوموں کو شکست دی، اکیلے ہی. اور یہ حکم یا یہ تعمیل یا یہ تعلیم ہم سب کو دی گئی کہ جب ہم حج یا عمرے میں جاتے ہیں اور صفا کی پہاڑی پر چڑھتے ہیں، اس صفا کے پہاڑ پر چڑھنے کے بعد ہم یہ ذکر کرتے ہیں. آپ میں سے جو بھی حج اور عمرے پر گئے ہیں ان کو ذکر یاد ہوگا. جب بھی کوئی انسان جائے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے
پھر یہ ذکر کرتے تھے، پھر دعا کرتے تھے، پھر یہ ذکر کر کے اپنا چکر صفا سے مروہ کی جانب آغاز کرتے تھے۔ یہ اس موقع پر بھی پڑھنا، ہر سفر سے واپسی پر بھی پڑھنا کہ اللہ اکیلا ہی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ، جس نے اپنے وعدے کو پورا کر کے دکھایا، ونصر عبدہ، اپنے بندے کی اکیلے ہی اس نے مدد کی، اور اکیلے ہی سارے لشکروں سے وہ نپٹا، سب کے سب کو زیر کر کے رکھ دیا۔ اس نعمت کو بار بار یاد کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دعا کا حصہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا حصہ ہے۔ اکثر یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جاری رہتی تھی، اللہم حازم الاحزاب اہزمہم یا سریع الحساب اہزمہم۔ یہ موقع بڑا عجیب تھا، اس موقع کی کیفیت کو ذرا سا سمجھیے گا۔ یہ اسلام کے غلبے کا حقیقی معنی میں آغاز تھا، اور یہ سن 5 ہجری تھی، جس وقت سارے احزاب جمع ہوئے تھے۔ احزاب حزب کی جمع ہے۔ سورۃ الاحزاب قرآن مجید میں 21ویں پارے میں شروع ہوتی ہے۔ احزاب سارے لشکر، گروہ جو الگ الگ تھے لیکن ایک اکٹھے مشن کو لے کر پہنچے تھے۔ سن 4 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے یہودی تھے بنو نذیر، جن کا تذکرہ سورۃ الحشر میں ہے، ان کو مدینہ سے نکال دیا۔ نکالنے کی وجہ ان کی مسلمانوں کے خلاف سازشیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کرنا، اور بھی کئی اسباب تھے، وہ ایک الگ سے موضوع ہے۔ ان اسباب کو دیکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ سے نکلنے کا حکم دیا، اور جبراً ان کو مدینہ سے نکالا گیا۔ یہاں سے نکل کر خیبر میں جا کر انہوں نے پناہ لی۔ خیبر یہودیوں کا علاقہ تھا۔ انہوں نے اس کے بعد بدلہ لینے کے لیے خود تو مقابلہ کر نہیں سکتے تھے، ان کی تو صفت قرآن مجید نے بیان کی ہے نا، اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ بھائی موسیٰ، اگر یہ علاقہ فتح کرنا ہے تو تم بھی جاؤ اور تمہارا رب جائے، وہ جا کر لڑے، ہم یہاں بیٹھے ہیں، جب فتح ہو جائے ہمیں بلا لینا۔ یہ قوم اصل میں لڑنے والی قوم نہیں تھی۔ انہوں نے جا کر قریش کو ابھارا، کیونکہ ان کو پتہ ان کے ساتھ مخالفت ہے، 2 جنگیں پہلے ہو چکی ہیں، بدر اور احد میں۔ قریش سے تانے بانے ملائے، نہ صرف یہ کہ قریش سے، قریش کے ساتھ اسی علاقے کے کنانہ، بنو کنانہ، ان کو بھی ساتھ ملایا، بنو اسد کو بھی ساتھ ملایا، مشرق کی جانب سے بنو غطفان، ادھر ادھر سے پورے عرب کے آس پاس کے سارے قبائل کو اکٹھا کیا، خود بھی ساتھ ملے، یہود کے خیبر کو بھی ساتھ لیا کہ آ کر مسلمانوں پہ مل جل کر حملہ کریں گے، سارے قبائل مل کر مدینہ پہ حملہ کریں گے۔ امریکہ بھی آ جائے، برطانیہ بھی آ جائے، فرانس بھی آ جائے، جرمنی بھی آ جائے، جیسے ہوتا ہے الکفر ملت واحدہ۔ یہ الگ الگ بڑے، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، قرآن مجید میں اللہ نے ذکر کیا کہ تم ان کو ایک سمجھتے ہو، یہ آپس میں بڑے ہی اختلاف رکھنے والے لوگ ہیں، ان کے دل ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے نہیں ہیں۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب۔ ایک دوسرے کو مانتے ہی نہیں ہیں، ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے ہیں، لیکن جب بات ایک مقصد کے لیے آئے تو اکٹھے ہو گئے، اور وہ مقصد کیا تھا؟ مسلمانوں کو ختم کرنا، مسلمانوں کو مٹانا۔ چنانچہ یہ 10,000 کا لشکر لے کر، قیادت تھی ابو سفیان کے پاس، بعد میں ایمان لے آئے فتح مکہ کے موقع پر، ابھی تک یہ کافر تھے، قیادت ان کو ملی۔ یہ سارے قبائل اکٹھے ہوئے، 10,000 کا لشکر جب چلا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ان کو بنو نذیر کو یہاں سے نکالا تھا تو تیار تھے، اور جو ایک معلومات کا سسٹم ہوتا ہے وہ بھی تیز تھا، اطلاع آپ کو مل گئی کہ یہ ہوا ہے اور یہ لوگ اس طریقے سے آ رہے ہیں، صورتحال یہ ہے۔ پھر آپ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اکٹھا کیا اور مشورہ کیا۔ یہ مشورے کی بنیاد ہے، خاص طور پر اس طرح کے حکومتی معاملات کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حالانکہ اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، لیکن بحیثیت قائد اور لیڈر آگے کسی اور پر وحی نہیں آئے گی، کسی اور لیڈر پر وحی نہیں آئے گی، لہذا آگے آنے والے قائد اور لیڈر کے لیے آپ اسوہ حسنہ کیسے بنیں گے؟ اس نے کیا کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اصول اور قواعد اس شکل میں جاری فرمائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مشورہ کروایا۔ مشورہ لیجئے، وشاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ۔ مشاورت ہوئی، سیدنا سلمان فارسی نے کہا ہم جو فارس کے لوگ ہیں جب کبھی ایسی صورتحال ہمارے پاس بنتی ہے تو ہم شہر کے داخلی راستوں پر خندقیں کھود دیتے ہیں کہ کوئی ان کو کراس کر کے آ ہی نہیں سکتا۔ بات یہی تھی، کیونکہ مدینہ آج بھی آپ جائیں نا، مدینہ میں علاقے ہیں، مدینہ کے اندر حرہ شرقیہ، حرہ غربیہ، حرہ، یہ حرہ علاقوں کا نام ہے، بین الحرتین۔ حدیث میں بھی اس کے الفاظ آتے ہیں کہ مدینہ بین الحرتین، حرہ کہتے ہیں بڑے بڑے کالے پتھر۔
وہ راستے ایسے تھے کہ وہاں سے نہ کوئی آ سکتا تھا نہ کوئی جا سکتا تھا، بالکل نوکیلے پہاڑی پتھر تھے، ان راستوں کو کراس کر کے کوئی مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ مدینہ میں داخلے کا راستہ یہی جانب تھی جو ڈائریکٹ مدینہ میں آتا ہے، ورنہ دوسری جانب سے بھی داخل ہوا جا سکتا تھا، قبا کی جانب سے، لیکن وہاں پر دیگر قبائل اور علاقے کے لوگ موجود تھے، وہاں سے داخل ہونا آسان نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ پر خندق کھدوا دی۔ اس خندق کی پوری تاریخ موجود ہے، مشورہ ہوا، طے ہوا، 10 صحابہ کی ٹولیاں بنائی گئیں، ان کو ایک ایک حصہ مقرر کر کے دیا گیا کہ وہ توڑیں گے، اور اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کھدائی کے اندر ان کے ساتھ شامل رہتے، ان کے ساتھ پیش پیش رہتے۔ اور یہ وہ وقت تھا سن 5 ہجری ذی القعدہ یا شوال کا مہینہ، جس میں اہل سیر کا اختلاف ہے کہ جس موقع پر انتہائی سخت سردی تھی، اس سردی کے موسم کی کیفیت آگے جب آپ واقعہ سنیں گے، حدیث سنیں گے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کتنی سخت سردی تھی، انتہائی سخت قسم کی سردی۔ مدینہ کے اندر بھوک اور قحط کا سما تھا، کھانے پینے کے لیے ویسے ہی ان دنوں کچھ نہیں تھا، کیونکہ ان کا موسم نہیں تھا، سیزن نہیں تھا کھجوروں کا، کھجوریں پکتی ہیں گرمیوں میں، کھانے کی بھی قلت، غذائی قلت، اوپر سے یہ 10,000 کا لشکر اور سارا عرب مل کر آ رہا ہے، ان کے ساتھ یہود بھی ملے ہوئے ہیں، اور سب آئی اسی لیے رہے کہ مسلمانوں کو ختم کرنا ہے۔ یہاں جب وہ پہنچنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خندق کو کھدائی کا تعمیر کا حکم دیا، ساتھ میں شامل ہوئے، اور صحابہ فرماتے ہیں جب کوئی مشکل وقت آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پہ تشریف لاتے۔ سیدنا جابر فرماتے ہیں، سیدنا برا فرماتے ہیں، جابر بھی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کھدائی کے اندر شامل ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر مٹی لگ چکی اس انداز میں ہوتی کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم نظر نہیں آتا، وہ مٹی کے غبار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے جسم کو ڈھانپ لیتے، آپ پورا باقاعدہ اس کے اندر شامل تھے۔ وہ جو چھوٹی سی ایک پہاڑی کا آپ تذکرہ سنتے ہیں، چھوٹی سی ایک چٹان جو بیچ میں آ گئی تھی، اب اس وقت کیفیت دیکھیے، اللہ سے تعلق کی، اللہ سے امید کی، اللہ پر بھروسے اور اعتماد کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ پھاوڑا ہے یا وہ کلہاڑی ہے جس سے اس کو توڑا جا رہا ہے، اس سے یہ چھوٹی سی ایک پہاڑی ہے یا پتھر ہے اندر نیچے زمین کے، وہ ٹوٹ نہیں رہا۔ کوشش ہم سب نے کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اس کلہاڑی کو، اس کدال کو اپنے ہاتھ میں لیا، 3 اس پہ ضربیں ماری۔ صحابی برا فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے تینوں ضربوں کے اندر اس کو پورا مکمل ٹوٹتا ہوا دیکھا، لیکن جب پہلی ضرب آپ نے ماری تو اس کا 1/3 حصہ ٹوٹا، اور جب آپ نے 1/3 حصہ ٹوٹتا ہوا دیکھا تو پہلے تو بسم اللہ پڑھ کے اس کدال کو جب اٹھایا تھا مارنے کے لیے، بسم اللہ پڑھ کے جب اس کو چلایا تو اس کے جب ایک حصے کو پہلے ٹوٹتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے پہلا لفظ کہتے ہیں، میں نے سنا سبحان اللہ۔ تعجب کا جملہ تھا، تعجب میں آپ نے جملہ فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابصرت خزائن یا قصر الابیض فی اہل الشام، یہ جو میں نے شام کا علاقہ ہے پورا، وہاں ان کے جو سفید محلات ہیں بڑے بڑوں لوگوں کے، ان کے بادشاہوں کے، وہ میری ابھی آنکھوں کے سامنے آئے ہیں، اور اللہ نے خوشخبری دی ہے کہ یہ علاقہ پورا کا پورا اسلام میں داخل ہوگا۔ حالت کیا ہے کہ سارا عرب ختم کرنے کے لیے پہنچا ہوا ہے 10,000 کا لشکر لے کے، یہاں کھانے کو نہیں ہے، یہاں صورتحال سب کے سامنے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ضرب لگا کے کہہ رہے ہیں کہ اہل شام کا علاقہ فتح ہوگا۔ دوسری ضرب پر آپ نے فرمایا اہل فارس کے جو محلات ہیں، اہل شام کے لیے آپ نے لال محلات ذکر فرمائے، اور اہل فارس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید محلات ذکر فرمائے، وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھائے ہیں۔ اور تیسری ضرب پر آپ نے فرمایا یمن کا علاقہ ہے، صنعاء کے دروازے اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے بھی مجھے دکھائے ہیں، اور یہ علاقہ بھی اسلام کے اندر داخل ہوگا۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ خوشخبری تھی کہ گھبرانے کی اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دین یہاں اب رکے گا نہیں، یہ دین اب یہاں سے دور دور تک پھیلے گا، شام بھی ہمارا ہوگا، فارس بھی ہمارا ہوگا، یمن بھی ہمارا ہوگا۔ بس گھبرانا، ڈرنا اور پریشان نہیں ہونا، اپنے رب پر بھروسہ رکھنا۔ سیدنا جابر کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کدال چلا رہے تھے اور یہ توڑ رہے تھے تو میں نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت دیکھی، آپ کے پیٹ پر جب پتھر بندھا ہوا، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا آپ کو جھکتے ہوئے، آپ کے پیٹ سے جب کپڑا ہٹا تو آپ کے ان پتھروں کو دیکھ کر مجھ سے برداشت نہ ہوا۔ میں گھر اپنے پہنچا، انصاری صحابی تھے، بیوی سے کہا کہ اللہ کے نبی کی جو کیفیت ہے وہ ناقابل برداشت تھی، کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی ہے وہ اب پیش کر دیا جائے۔ بکری ایک تھی، میں نے کہا کہ اللہ کے نبی کو میں دعوت دے دیتا ہوں، اس کو ذبح کرتے ہیں، 1 سا 2-2.5 کلو جو ان کے گھر میں موجود تھی، اس کا آٹا گوندھ دیتے ہیں، 1 بکری کا سالن پک جائے گا، جو کچھ میسر ہے اللہ کے نبی چند لوگ آ کے کھا لیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر اطلاع دی کہ اللہ کے نبی یہ صورتحال ہے، آپ کو دعوت ہے، آپ تشریف لے آئیے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع بھی دی گئی کہ یہ چیزیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروایا کہ آج بھائی جابر کے گھر دعوت ہے سب کی، اور وہ 1400-1500 کے قریب کا لشکر تھا جو اس وقت وہاں پر موجود تھے، جو سارے خندق کی کھدائی کے اندر شامل تھے۔ سیدنا جابر واپس پہنچے، بیوی سے بات کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی تھی لیکن آپ نے اعلان یہ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے دعوت دیتے ہوئے کہا کیا تھا؟ فرمایا میں نے بتایا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند لوگ یہ کھانا ہے، یہ صورتحال ہے، اور چند لوگ۔ فرمایا تو آپ نے تو چند لوگوں کی دعوت دی ہے، اگلوں کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ہے، آپ نے تھوڑی دی ہے، تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کام میرا اور آپ کا نہیں، اب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کا ہے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر سے کہا تھا کہ جب جاؤ کھانا پک جائے تو کھانا ہنڈیا سے نکالنا نہیں ہے، اور روٹی کا جب آٹا گوندھ لو تو روٹی بنانا شروع نہیں کرنی جب تک میں نہ آ جاؤں، میرے آنے کے بعد روٹی بنے گی، میرے آنے کے بعد ہنڈیا سے سالن نکلے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آ کر وہ 1500 کے قریب لوگ آئے۔ معجزات ہوتے ہیں، معجزات جو ہوتے ہیں نا ان کے لیے بھی اللہ نے کچھ ذرائع رکھے ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی بھی لاٹھی ہوتی تھی، اس کو مارو پتھر سے پانی نکلے گا، اس کو مارو سمندر سے راستہ نکلے گا، ویسے ہی نکال دیتا رب تعالیٰ، راستہ بھی ویسے ہی نکلتا، پتھر سے پانی بھی ویسے ہی نکلتا۔ لیکن یہ معجزات ہوتے ہیں جن کے لیے اللہ دکھاتا ہے کہ یہ وہی چیزیں ہیں، وہی معاملات ہیں جو تم اپنے فزکس کے قوانین کے حساب سے سمجھتے ہو کہ ایسے نہیں ایسے ہوگا، وہ ان چیزوں کو چینج کر کے اللہ تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہیں دکھاتا ہے کہ معجزہ یہی ہوتا ہے کہ ایک چیز کو عقل مان نہیں رہی ہوتی لیکن آنکھیں دیکھ رہی ہوتی، انکار ممکن نہیں ہوتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہنڈیا میں آ کر اپنا لعاب مبارک ڈالا، اس آٹے کے اندر جو جو کا آٹا تھا اس میں بھی لعاب مبارک ڈالا، فرمایا اب اللہ کا نام لے کر روٹیاں بنیں گی، اللہ کا نام لے کر اس ہنڈیا سے سالن نکال کے تقسیم کرتے جاؤ۔ رابی کہتے ہیں یہ 1400-1500 کے قریب لوگ تھے، سب نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا، لیکن ان کی ہانڈی جو پکی تھی وہ بالکل اسی طرح باقی رہی، وہ آٹا بھی بالکل اسی طرح باقی رہا، نہ اس میں کمی آئی اور نہ اس میں کمی آئی۔ یہ معجزہ تھا جو اللہ کی طرف سے عطا ہوا۔ اور لیڈر اور قائد بھی وہ ہوتا ہے جو اپنی نہیں سوچتا، اپنے ساتھ سب کی سوچتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چند لوگوں کے ساتھ دعوت تھی کہ آپ جا کے خود اکیلے کھا کے آ سکتے تھے چند لوگوں کو لے کر، لیکن وہ 1500 ساتھ تھے، وہ بھی اللہ کی راہ میں نکلے ہیں، ان کا بھی خیال کرنا ضروری ہے، ان کو بھی ساتھ رکھنا ضروری ہے، ان کی بھی دلجوئی کرنا ضروری ہے۔ اس موقع پر حوصلے پست نہیں کیے جاتے، اس موقع پر اختلاف کی بات نہیں ہوتی، اس موقع پر ساتھ جوڑنے کی بات ہوتی ہے۔ خاص طور پر جب کوئی اللہ کے دین کے لیے نکلا ہو، اس کا کچھ نہ کر سکتے ہو آپ، کوئی ساتھ نہ دے سکتے ہو، کچھ نہ کر سکتے ہو، اس کے دل کو ضرور مضبوط رکھیے، اس کو دل سے حوصلے اس کے پست نہ ہونے دیجیے۔ یہ کھانے کا معاملہ ہوا، وہاں سے وہ لشکر پہنچ گیا، لیکن 10,000 کے قریب تھے، جنگ نہیں ہوئی۔ یہ ایسی جنگ تھی جو جنگ ہی نہیں ہوئی، لیکن اللہ نے اس کو ذکر فرمایا کہ اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، یہ تمہارے اوپر سے تمہارے نیچے سے ہر جانب سے، یعنی قریش سے بھی آ گئے، مشرق سے بھی اور جنوب سے مکہ کی جانب سے قریش اور کنانہ، مشرق سے غطفان، یہ سارے قبائل اکٹھے یہاں سے، تمہارے نیچے سے خیبر کی جانب سے یہودی، تمہارے اندر سے بنو قریظہ نے بغاوت کر دی جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ تھا۔ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ۔ اب اللہ نے جو صحابہ کی کیفیت ذکر کی وہ ذرا سنیے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ وقت تھا کہ جب تمہاری آنکھیں پھٹ چکی تھی حیرت کی وجہ سے۔ ہوگا کیا، ایک انسان ایک عجیب سکتے میں آ جاتا ہے نا کہ اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، یہ جو دل تھا یہ کلیجے منہ کو آنے لگا تھا۔ انسان جب شدید گھبراہٹ میں ہو نا تو دل کو کیفیت کو محسوس بھی کرتا ہے کہ دل اس کا نکل کے باہر آ جائے گا۔ یہ کیفیت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صحابہ کرام کی ذکر کی ہے۔ اس شدت کے ساتھ وہ تم پر ٹوٹے اور اس شدت کا خوف اور رعب تم پر طاری ہوا۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اس وقت تم تھوڑے ڈگمگا گئے تھے، تمہارے اللہ کے متعلق خیالات بھی گمانات بھی تھوڑے عجیب سے ہونے لگے تھے۔ یہ وہ وقت ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، اس موقع پر مومنوں کو پورا آزمایا گیا، ان کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا گیا، ان کے جس کو کہتے ہیں نا پیروں سے زمین کو نکال لینا، ان کے پیروں سے زمین نکالی گئی۔ پورے مدینہ کا محاصرہ ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، 10,000 لوگ باہر آ کر سر پر بیٹھے ہیں، سخت قسم کی سردی ہے، پتہ نہیں کیا بنے گا، بچیں گے نہیں بچیں گے، پیچھے گھر بار کا کیا بنے گا۔ وہ تو مدینہ کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے آئے تھے۔ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔ یہ کیفیت تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی ذکر کی، لیکن اللہ نے مومنوں سے وعدہ کیا تھا۔ جب یہ لشکر پہنچ گیا، یہ کیفیت بن گئی، گھبراہٹ تھی، سب کچھ تھا۔ 1 مہینے کا محاصرہ رہا مدینے کا، 1 مہینے تک وہ وہاں پر موجود رہے۔
تھوڑے بہت تیر ادھر سے ادھر چلتے تھے، لیکن وہ خندق کھود کے آ نہیں سکتے تھے، باقاعدہ گھمسان کی جو جنگ ہوتی ہے وہ اس کی کوئی صورت نہیں تھی۔ اس تیر چلنے کے اندر 6 صحابہ بھی شہید ہوئے، جن میں سعد بن معاذ کا تذکرہ آپ پڑھتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انصار کے سید تھے، جو بنو قریظہ کے بعد جن کی شہادت ہوئی، جنہوں نے دعا کی جب ان کی گردن سے تیر ہو کر گزر گیا اور خون رک نہیں رہا تھا، تو دعا کی اللہ یہ جو بنو قریظہ ہیں یہ ہمارے حلیف تھے، دور جاہلیت میں ہم انصاریوں کے ساتھی تھے، انہوں نے بغاوت کیا ہے، ان کا انجام دکھائے بغیر میں دنیا سے رخصت نہ ہوں، میرا سینہ ٹھنڈا ہونا چاہیے ان کا انجام دیکھ کر۔ یہ دعا کی، مستجاب الدعوات تھے، یہ خون رک گیا بہنا، اور جیسے ہی وہ فیصلہ ہوا وہ آپ سنا ہے آپ نے، بنو قریظہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے سے فارغ ہوئے، بنو قریظہ کی طرف فوراً متوجہ ہوئے، اللہ کے نبی نے اپنا جنگی لباس اتارا، جبرائیل امین نے آ کر کہا ہم نے نہیں اتارا، اور کسی نبی کے لیے لائق بھی نہیں ہے کہ وہ جنگی لباس پہننے کے بعد جنگ ختم ہونے سے پہلے لباس اتار دے۔ فرمایا جنگ تو ختم ہو گئی، ختم نہیں ہوئی، وہ بنو قریظہ بھی باقی ہیں، وہ بھی دشمن تھے، انہوں نے بغاوت کی ہے، ان کو چھوڑے بغیر دشمن کو ایسے موقع پر ڈھیل ذرا سی بھی نہیں دینی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت کہا تھا کہ سارے نکلو، عصر کی نماز بنو قریظہ پہنچ کر پڑھنی ہے۔ اس وقت سارے صحابہ نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیچھے پیچھے نکلے، بنو قریظہ کا محاصرہ ہوا، پھر سعد ابن معاذ کے فیصلے کے اوپر ان کا بھی محاصرہ کافی ٹائم چلتا رہا، پھر انہوں نے کہا ہم سعد ابن معاذ جو ہمارے حق میں فیصلہ کریں گے ہم اس کے لیے تیار ہیں، استسلام کر دیا، اپنے سرنڈر کر دیا اپنے آپ کو۔ سعد ابن معاذ نے ان کے حق میں فیصلہ کیا سارے ان کے جوانوں کو قتل کر دو، انہوں نے بغاوت کی ہے، چھوڑا نہیں جائے گا، ان کی عورتوں کو بچوں کو غلام بنایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد تم نے وہ فیصلہ کیا ہے جو ساتوں آسمانوں کے اوپر سے رب تعالیٰ کا فیصلہ ان کے متعلق یہی ہے، حکم الہی بھی یہی ہے اور تمہارا فیصلہ بھی اس کے موافق ہے۔ ان کے لیے وہ فیصلہ ہوا اور سعد بن معاذ کی اس رگ سے پھر خون جاری ہوا اور اسی وقت وہ اللہ کے پاس پیش ہو گئے، جن کے جنازے کے متعلق بھی آپ سنتے ہیں، جو شاندار پروٹوکول والا جنازہ ہوتا ہے وہ شخصیت کا نصیب ہوا اس کو۔ یہ چند صحابہ تھے، وہاں سے کوئی 3-4 مشرکین بھی مرے اس جانب سے ان 3 چلوں میں۔ آخر میں جا کر معاملہ ذرا شدت اختیار کر گیا، محاصرہ شدید تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیموں کے اندر بیٹھے تھے کہ الا رجل یاتینی بخبر القوم جعلہ اللہ معی یوم القیامہ، کوئی آدمی ہے، صحابہ کا مجمع ہے جنہوں نے ساتھ مل کر آپ کے ساتھ خندق کھدوائی ہے، جو آپ کے لیے جان دینے کو تیار ہیں۔ آپ کتنے صحابیوں کو جانتے ہیں جن کی خواہش ہوتی تھی جنت، بلکہ جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو؟ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت کے ساتھ کہہ رہے ہیں کوئی تو ہو بندہ، کوئی تو ہو تم میں مرد کہ جو اٹھ کر جائے اور ان کی کوئی اطلاع اور خبر لے کر آ جائے۔ میں اس کو اس بات کی ضمانت دیتا ہوں، آج جو اٹھ کر جائے گا اللہ کل قیامت کے دن اس کو میرا ساتھ نصیب کرے گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ لیکن سیدنا حذیفہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی ایک صحابی بھی جواب نہیں دے سکا کہ وہ اٹھ کر جائے اور یہ کوئی خبریں اور اطلاعات لے کر آئے، دیکھ کر آئے کہ ان کے کیا صورتحال چل رہی ہے۔ آسمان نے دوسری بار کہا الا رجل یاتین بخبر القوم جعلہ اللہ معی یوم القیامہ، کوئی تو ہو جو اٹھ کر جائے ان کی اطلاعات لے کر آئے، اللہ کل قیامت کے دن مجھے اس کو میرا ساتھ نصیب کرے گا۔ کوئی نہیں اٹھا۔ کہتے ہیں اس وقت بھوک، شدت کی سردی کہ کوئی باہر نکلنے کو شدت کی سردی میں تیار نہ تھا۔ تیسری بار پھر فرمایا اور کسی نے کوئی جواب نہیں دیا، کوئی جواب دینے کو تیار ہی نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خطاب کیا، قم یا حذیفہ انت، حذیفہ تم اٹھو اور تم جاؤ فاتی بخبر القوم، جا کے اطلاعات لے کر آؤ۔ کہتے ہیں اب جب نام آ گیا تو میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں پیچھے ہٹ سکوں۔ میں گیا اور اس وقت بھی بڑے عجیب معاملات ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا تو کہا صرف خبر لے کر آنی ہے، کچھ نہیں کرنا، صرف چھپ کر اطلاع لینی ہے ہو کیا رہا ہے وہاں پر، کیا صورتحال ہے ان کے خیموں کی، ان کے لشکر کی، کیا معاملات چل رہے ہیں۔ کہتے ہیں جب میں وہاں پہنچا میں نے دیکھا کہ وہ وہاں پہ اپنی ہلچل جاری تھی اور ابو سفیان اپنے معاملات کو طے کر رہا تھا۔ کہتے ہیں میں نے تیر کمان کے اندر ڈالا، تیر تو چل رہے تھے، اس کو کھینچ بھی لیا، وہ میرے نشانے پر تھا کہ ادھر سے میں نے تیر چھوڑا اور ادھر جا کے اس کو ابو سفیان کو لگنا تھا اور وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا۔ قائد تھا، لیڈر تھا، ان کا سب سے بڑا تھا، یہ تو بہت بڑی فتح کی ایک علامت تھی۔ لیکن جیسے ہی میں اس کیفیت میں پہنچا مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد آیا، کرنا کچھ بھی نہیں ہے، صرف اطلاع لے کر آنی ہے۔ کہتے ہیں جیسے ہی میرے خیال ذہن میں آیا میں نے اس تیر کو واپس کر لیا اور تیر کو بند کر کے رکھ دیا، واپس آ کے اللہ کے رسول کو اطلاع دی۔ اللہ کے فیصلے ہیں، اس شخص کے لیے اللہ نے ہدایت لکھی تھی، اس شخص کے لیے کفر پر مرنا نہیں لکھا تھا، ورنہ آج ہی اس کا کام تمام ہو جانا تھا۔ وہ بعد میں ابو سفیان بنے اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے۔
معاملہ یوں چلتا رہا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، ایک خاص دعا. سیدنا جابر فرماتے ہیں بدھ کے دن ظہر اور عصر کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی اور بڑی شدت کے ساتھ دعا فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے مسلسل دعائیں، لیکن بڑی شدت کے ساتھ دعا فرمائی. جو دعا آپ پڑھتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہم حازم الاحزاب سریع الحساب اہزمہم، اے اللہ تو سارے لشکروں کو شکست دینے والا ہے، تیرا حساب بڑا جلدی ہوتا ہے، اے اللہ اس لشکر کو شکست دے دے، اے اللہ اس قوم کو ہلاک اور برباد کر دے. یہ ہے وہ جو ہم شروع میں نے ذکر کیا نا، ہم دعاؤں میں پڑھتے ہیں، صفا کی پہاڑی پر پڑھتے ہیں، سفر سے واپس آتے ہوئے پڑھتے ہیں کہ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، اس نے اکیلے ہی سارے لشکروں کو شکست دی. اب اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، اذ جاءتکم جنود، جب یہ سارے لشکر اکٹھے ہو کر، سارے قبائل اکٹھے ہو کر تم پر ٹوٹ پڑے تھے. فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اوپر ایک ہوا بھیجی تھی اور اپنا ایسا لشکر جس کو تم نہیں دیکھ پائے، جس کو تم نے نہ دیکھا. ایک اللہ کی طرف سے مدد بھی آئی تھی، اللہ نے اکیلے ہی نپٹا تھا. پھر ایک مہینے کے بعد اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی شخص اپنے خیمے سے باہر نہیں نکلے گا، آج رات ان کا فیصلہ ہونا ہے. ہر شخص نے گھروں کے اندر اپنے خیموں کے اندر بند ہو کر رہنا ہے. اس کے بعد اس رات وہ ہوا چلی، اتنی سخت اور تیز ہوا چلی، اور اللہ تعالیٰ نے ان اپنے خاص لشکر کو، فرشتوں کو اتار کر ان کے دلوں میں روب ڈال دیا، دبدبا. جو روب ایک خوف والی کیفیت صحابہ کی تھی، وہ ڈر اور خوف ان کے دلوں میں بیٹھ گیا. اور صحابہ کے جو خوف تھا وہ ایک فطری تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں بھی ذکر فرمایا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. جب مومنین نے ان سارے لشکروں کو اکٹھا دیکھا تو انہوں نے کہا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، یہ تو ہمارے رب کا ہم سے وعدہ تھا. وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ اور اس کا رسول بالکل سچا ہے. یہ سارے لشکر جو اکٹھے ہوئے اور اس کیفیت میں اس میدان میں جمع ہوئے، اس چیز نے صحابہ کے ایمان کو مزید بڑھایا. وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. تو یہ صحابہ کے اور ان میں فرق ہے. ان کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ نے روب ڈالا، دبدبا ڈالا، دلوں میں خوف، اور ان کے اندر آپس میں اختلاف ہوا. ان یہودیوں میں، مشرکین میں اختلاف اور پھوٹ پڑ گئی. اس اختلاف اور پھوٹ پڑنے کے بعد پھر رات میں جو تیز تند ہوا چلی جس نے ان کے خیموں کو اڑا کے رکھ دیا. حالانکہ سامنے سامنے تھے، مسلمانوں ادھر تھے اور خندق کے اس پار یہ لوگ تھے، لیکن ہوا نے برباد کس کو کیا؟ صرف اور صرف ان کو. ان کے خیمے اڑائے، ان کو تباہ و برباد کیا، اور اس ایک ہی رات میں تتر بتر ہو کر بھاگ گئے. وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا. اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کو واپس بھگا دیا اور ان کو اسی غصے کے ساتھ، جس غیظ و غضب کے ساتھ یہ آئے تھے نا، دشمنی جو دل میں لے کر، وہی دشمنی واپس مزید بڑھا کر لے گئے. لم ينالوا خیرا، یہ جو خیر سمجھ کے آئے تھے نا کہ ہم مسلمانوں کو ختم کریں گے، مٹا دیں گے، نہیں کر پائے. وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اللہ اکیلے ہی کافی ہے مومنوں کے لیے قتال کے. قتال نہیں ہوا، لڑائی نہیں ہوئی، کوئی جنگ نہیں ہوئی، اللہ اکیلا کافی ہو گیا. اور اللہ کا تعارف یہ ہے وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اللہ ہے ہی قوی بھی ہے، غالب بھی ہے، اس کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا. اس کے فیصلوں پر واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ جب کوئی فیصلہ کر لیتا ہے اسے پورا کر کے دکھاتا ہے. انسانیت کی اکثریت اس بات کو سمجھ نہیں پاتی، اس کو بات دماغ میں بیٹھتی نہیں ہے. یہی وہ واقعہ ہے سارا کا سارا جس دوران آپ ایک آیت بار بار سنتے ہیں، اپنے ممبر اور محراب سے آپ کے کانوں میں پڑتی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. کہ تمہارے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے. جو چاہتا ہے آخرت، جو چاہتا ہے اللہ سے ملاقات، اس کے لیے اگر کوئی طریقہ ہے کہ اللہ سے ملاقات ہو، اللہ کا دیدار ہو، اس کے لیے راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. اس سارے واقعے کے بیچ میں اس بات کو ذکر کیا گیا ہے، اس سارے قصے کے درمیان میں ذکر کیا گیا ہے، جس کی تفسیر امام ابن کثیر نے بھی یہی ذکر کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت صبر، اس وقت ٹھہراؤ، اس وقت اللہ پر اعتماد، اس وقت اللہ پر بھروسہ، اس کی مثال آپ کو نہیں مل سکتی. میں نے ذکر کیا نا، یہ اس کیفیت کو جس کو اللہ نے ذکر کیا ہے، اس کو ذرا اپنے ہوش و حواس میں لا کر ذرا سے سوچئے، اپنے آپ پر رکھ کر ذرا سے سوچئے. یہ ٹھنڈ ہے، یہی سردی ہے، اس وقت کیا ہوگی کہ کوئی صحابی اٹھنے کو تیار نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کیا، جنت میں اپنے ساتھ کی ضمانت دے رہے ہیں اور کوئی اٹھنے کو تیار نہیں ہے. کیفیت کا ذرا اندازہ کیجئے کہ کس شدت کی تکلیف ہوگی، کس شدت کی پریشانی ہوگی، کیا عالم ہوگا وہ. اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت جمے رہنا، ڈٹے رہنا، اپنے صحابہ کو اپنے ساتھ رکھنا،
کسی کے دل کو ٹوٹنے نہ دینا، ہر وقت اللہ سے امید باندھ کر رکھنا، اللہ سے تعلق، شام، فارس، یمن، ان سارے علاقوں کی فتوحات کا تذکرہ کر دینا، اور صحابہ کا اس کیفیت میں مان بھی لینا یقیناً کہ بالکل صحیح بات ہے، صحیح خبر ہے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزات کا آنا، یہ ساری چیز ہمیں ایک چیز تو لازمی طور پر سکھاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ فلا تعجل علیہم انما نعد لهم عدا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دشمنوں کے خلاف ان کے انجام کو دیکھنے کی جلدی مت کیجیے گا۔ آپ چاہیں کہ آج ان کا حشر ہو جائے، آج یہ تباہ و برباد ہو جائیں، آج یہ نیست و نابود ہو جائے۔ ہم نے ان کے لیے جو تیار کر کے رکھا ہے وہ بڑا خاص چیز ہے۔ جو عذاب ہماری طرف سے ان کے لیے آئے گا وہ بڑا اہم ہے، وہ اپنے ٹائم پر آئے گا۔ آہستہ آہستہ ہم سنتے سنتے خبر ایک چیز نارمل ہو جاتی ہے، چیزیں پرانی ہو جاتی ہیں، پھر وہ نارمل لگنے لگتی ہیں۔ یہ فطرت ہے انسان کی۔ غزہ کا مسئلہ ہوا، اس سے پہلے کئی معاملات ہوتے رہے، خبریں بھی غائب ہو گئیں، ہمارے میڈیا کا وہ جو دھمال ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو گیا، آہستہ آہستہ ساری چیزیں پیچھے ہو گئیں۔ ہمیں اب تو بہت ساری چیزوں کا علم نہیں ہے کہ اب وہ علاقہ پورا کا پورا صاف کیا جا چکا ہے، مسلمانوں کو تقریباً جو پٹی ان کو خالی کرانی تھی وہ خالی کرا چکے ہیں۔ روز کے مظالم میں اضافہ ہے، اور اس قدر اضافہ ہے، اس قدر خبریں ہیں، اس قدر اطلاعات ہیں کہ آپ اور میں برداشت نہیں کر سکتے ان کو دیکھنا اور سننا۔ لیکن فلا تعجل علیہم انما نعد لهم عدا، میرا بھی امتحان ہے اور ان کا بھی امتحان ہے۔ ان بھائیوں کا جن کے ساتھ یہ تکلیفیں ہو رہی ہیں ان کا بھی امتحان ہے، اور میرے ایمان کا بھی امتحان ہے۔ بس اس دوران بات لمبی نہ ہو جاتی، میں تذکرہ چھوڑ گیا۔ اللہ نے اس صورت میں منافقین کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ اس واقعے کے اندر انہوں نے بھی پورا مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں، مسلمانوں کو مرتا دیکھنے کے لیے وہ تیار تھے کہ بس سارے اکٹھے ہو گئے، انہوں نے تو ختم ہو جانا ہے، مر جانا ہے۔ ساتھ ہی نہیں دیا، آگے بڑھے ہی نہیں، بلکہ پورا پیچھے سے ٹانگیں کھینچنے کی کوشش کرتے رہے۔ یقولون ان بیوتنا عورا، بھاگنے کے بہانے بنائے، پیچھے پلٹ گئے، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی کہ مسلمان تو ختم ہو گئے، اب چھوڑو ان کا کیا ساتھ دینا۔ میں اور آپ تین ہیں، یا مسلمان تھے صحابہ، یا کافر تھے جو سارے اکٹھے ہو کر آئے تھے، یا منافقین تھے، چوتھا کوئی نہیں تھا۔ میں اور آپ ان تینوں میں کہاں کھڑے ہیں، وہ میں اور آپ اپنا بھی جائزہ لے سکتے ہیں۔ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم نے کیا کیا، کیا کریں گے، اور اللہ نے اپنا وعدہ پورا کرنا ہے۔ انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد۔ ہم اپنے رسولوں کی، اپنے اوپر ایمان لانے والوں کی مدد کرتے ہیں، آزماتے ان کو آخری ٹائم تک ہیں، پورے آخری لمحے تک آزمائش ہوتی ہے، لیکن مدد آتی ہے۔ اللہ اکیلا نمٹنے کے لیے، کافی ہونے کے لیے ہے۔ اللہ کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا، لیکن وہ اپنے چاہنے والوں سے، اپنے ماننے والوں کا ایمان چیک کرنا چاہتا ہے، جو ہر غزوے میں، ہر جنگ میں بار بار قرآن مجید کہتا ہے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ۔ اللہ یہ چیک کرنا چاہتا ہے وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، کون اللہ والا ہے اور کون اللہ کا نام لے کر ادھر ادھر کی ہانکنے اور باتیں کرنے والا ہے۔ یہ تمحیص ہوتی ہے، امتحان ہوتا ہے جو میرا اور آپ کا چل رہا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ علی احسانہ والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تعظیما لشأنہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الداعی الی رضوانہ، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واخوانہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اما بعد، صحیح بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوے کے بعد فرمایا کہ الآن نغزوہم ولا یغزوننا، اب سے ہوگا یہ، حالات بدل جائیں گے، تاریخ بدلے گی، اب کبھی یہ ہم پر حملہ آور نہیں ہوں گے، اب ہم نے ان کے اوپر چڑھائی کرنی ہے، اب ہم نے ان کے خلاف محاذاری کرنی ہے۔ اب تک تو دفاع تھا، ہم اپنے دفاع میں، ڈیفینس میں تھے، اب آگے ہم بڑھ کے اٹیک کریں گے۔ حالات تبدیل ہو گئے، اور اس واقعے کے بعد عرب کی واقعتاً مشرکین کی کمر ٹوٹ گئی مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے میں۔ یہاں سے فتوحات کے سلسلے کا آغاز ہوتا ہے، شر میں سے خیر نکلتی ہے، برائی میں سے اچھائی نکلتی ہے۔ یہ ہوا، ایک لمحہ آیا، ایک کیفیت آئی جس میں مومنوں کو آزمایا گیا، لیکن اس کے بعد اسلام کا سورج اوپر کی طرف جانا شروع ہوا۔ اللہ کے فیصلوں میں شر نہیں ہے۔ ہم کبھی کبھی اللہ کے متعلق بھی مختلف ذہنوں میں سوچ آتی ہے کہ وہ بھی ماننے والے تو اللہ کے ہیں، ان کے ساتھ یہ سلوک ہے، اللہ اپنے چاہنے والوں کے ساتھ یہ معاملہ کر رہا ہے، اس میں خیر کتنی ہے وہ اس کی طرف ہمارا دھیان جا بھی نہیں سکتا، حکمتیں کتنی ہیں۔ اس ایک چیز کی وجہ سے، ایک چیز جو میرے سامنے آئی، یہ جب واقعہ ہوا اور اس طرح سے ابھرا، آپ نے دیکھا نا ہمارے یہاں کے لبرل وغیرہ، یہ بے دین، دین بیزار طبقہ بھی بڑا زور و شور سے اس کے اندر، وہ ان کو کوئی انسانیت سے یا مسلمانوں سے کوئی ہمدردی نہیں تھی،
وہ اصل میں یہ تھا کہ مغربی ممالک کے اندر جن کے یہ دلدادہ ہیں ان کی عوام کی اکثریت فلسطین کی حمایت میں تھی، مظاہرے کر رہی تھی، وہ بھی بائیکاٹ میں شامل تھی. تو یہ جو ہمارے یہاں کے یہ حضرات ہیں، دین بیزار طبقہ، مسلمانوں سے نفرت کرنے والا، یہ ان کی تقلید میں ان کا یہ سارا حساب کتاب تھا. یہ کوئی ہمدردی نہیں تھی، لیکن ان کی جو ہمدردی تھی وہ انسانیت کی بنیاد پہ تھی. ان کئی کافروں کی جو ان ممالک میں نکلے، اور اس سے خیر یہ نکلی کہ حقیقت میں وہاں پہ کئی لوگوں نے اسلام کا مطالعہ باقاعدہ شروع کیا. اسلام سامنے آیا نا کہ جی ان کو مارا جا رہا ہے، ان کو قتل کیا جا رہا ہے، ان کے بچوں کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے کیوں ہو رہا ہے؟ اسلام کی بنیاد پہ. اسلام ایسا کیا ہے؟ پہلے تو اسلام کو دہشت گرد دین ثابت کیا تھا، اسلام کو تو بڑا اس کی بری شکل دکھائی تھی. اب جب وہ اسلام کے متعلق انہوں نے پڑھنا شروع کیا، اسلام کی سب سے پہلی چیز تعارف کے لیے جو چیز ہاتھ میں آتی ہے وہ ہے اللہ کا کلام. اور اللہ کا کلام کوئی شخص سچے دل کے ساتھ پڑھ لے، اس کا دل اگر خالی اور صافی ہو، ممکن نہیں ہے کہ قرآن اس پر اثر نہ کرے، کلام الہی کی تاثیر نہ ہو. تو کئی لوگوں کے اسلام کی روزانہ کے حساب سے اطلاعات ہوتی ہیں، سینکڑوں میں، ہزاروں میں. اگر جمع کریں سارے ممالک کی خبریں تو تعداد اتنی بن رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس ظلم کو دیکھ کر انہوں نے اسلام کا مطالعہ شروع کیا، اور اس کے ذریعے سے جو خیر، یہ ایک چیز ہے جو میری آنکھوں کے سامنے آئی، ایک خیر ہے جو میری آنکھوں کے سامنے آئی. باقی اور کتنی خیر اللہ نے رکھی ہوگی ان کے لیے بھی، دنیا کے لیے بھی، مسلمانوں کے لیے بھی، اس سب سے سمجھنے سے میری عقل قاصر ہے. بس اتنا ہے کہ میرا اللہ پر ایمان مضبوط ہونا چاہیے. اور یہ ہوتا ہے کہ ان مع العسر یسرا، پریشانی اور تکلیف اور تنگی کے بعد آسانی یقیناً آتی ہے. اور ایسی آسانی آتی ہے جو اس تنگی سے زیادہ ہوتی ہے، لمبی ہوتی ہے، بڑی ہوتی ہے، جو اس کا مقابلہ انسان جو اس کو دیکھتا ہے تو اس کے بعد اس تکلیف اور تنگی کو بھول جاتا ہے.